السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ شیخ، اجازت ہو تو شروع کرتے ہیں شیخ؟ مبارک جی علیکم الشہر۔ آمین، جزاک اللہ خیرہ۔ بارک آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو شیخ۔ اجازت ہو تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں شیخ۔ کیا رائے ہے آپ کی؟ 5-10 منٹ اوپننگ کمنٹ۔ ہاں بالکل بہتر ہے شیخ، اگر اوپننگ کمنٹ لے لیتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا جی انشاءاللہ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، وہ بابرکت مہینہ آ چکا ہے، اس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، جس کا ایک مومن بندے کو بے صبری سے شدت کے ساتھ انتظار ہوتا ہے۔ بلکہ صحابہ کرام کے بارے میں مروی ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے سے 6 مہینہ پہلے سے وہ اس بات کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین انہیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے۔ 6 مہینہ پہلے سے وہ رمضان کو پانے کے لیے اللہ رب العالمین سے خصوصی دعائیں کرتے تھے، اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو اگلے 6 مہینے تک وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ان کے ان اعمال کو، ان عبادتوں کو، ان طاعات کو قبول فرمائے جو انہوں نے رمضان کے اندر انجام دیے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہم نے رمضان کے مہینے کو پا لیا۔ بے شک ہم اللہ رب العالمین کے خوش نصیب بندوں میں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس بڑی نعمت سے ہمیں نوازا۔ اس پر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی نعمتیں اور مزید سے مزید تر ہو جاتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو ایک مومن بندے کو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اسے رمضان کا مہینہ نصیب ہوا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے کی شکل میں ہم مومنوں کو جس نعمت سے نوازا ہے، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا اندازہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو رمضان کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، قرآن کی آیتیں جو روزے کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، جب ان نصوص کو ہم دیکھتے ہیں تو بخوبی اس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جس سے اللہ رب العالمین نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ اس لیے ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ اللہ رب العالمین نے خاص طور سے ہم مومنوں کو انعام کے طور پر دیا ہے، تاکہ سال بھر کی جو ہماری گندگیاں ہیں، جو آلائشیں ہیں، جو ہمارے گناہ ہیں، ہم ان گناہوں سے توبہ کر لیں، اور اس مہینے کو غنیمت جان کر کے اس مہینے کے اندر اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اضافہ کر لیں۔ یہی رمضان کا مقصد ہے، جیسا کہ آپ بار بار سنتے ہیں کہ لعلکم تتقون، کتب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو رمضان کا جو اولین مقصد ہے، پہلا مقصد ہے، وہ تقوی اختیار کرنا، تقوی کا حصول، یہ رمضان کا پہلا اولین مقصد ہے۔ اور تقوی اسی بات کا نام ہے کہ ہم نیکیاں کریں، برائیوں سے بچیں، یہی تقوی کی تعریف ہے۔ تقوی کا ڈیفینیشن یہی ہے کہ ہم نیکیاں کریں اور برائیوں سے بچیں، یہی تقوی ہے۔ تو رمضان کا مہینہ یہ تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کو ہم یوں ہی ضائع نہ ہونے دیں، بلکہ اسے اللہ رب العالمین کا انعام سمجھ کر کے اس کو اپنائیں، اس کی قدر کریں، اور زیادہ سے زیادہ بھرپور طریقے سے اس مہینے کے اندر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اس کی نیکیوں کے، اس کے اجر کے مستحق قرار پائیں۔ آج کی گفتگو میں چند باتیں رمضان اور رمضان کے روزوں کی فضیلت سے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ باتیں اس لیے بھی ضروری ہیں کہ ہم انسانوں کی فطرت ہے کہ ہم انسان کئی دفعہ غافل ہو جاتے ہیں، کئی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر غفلت کی چادر پڑ جاتی ہے اور ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے مومنوں کو کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو یاد دہانی کرایا کریں، نصیحت کیا کریں۔ جب چیزیں ہمارے سامنے بار بار دہرائی جاتی ہیں
تو اس سے یاد دہانی ہوتی ہے اور ہم غفلت سے بیدار ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا اگر رمضان کے مہینے کی ہمیں قدر کرنی ہے, اس نعمت سے کما حقہ اگر فائدہ اٹھانا ہے, تو رمضان کی جو فضیلتیں ہیں وہ ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں. بہت ساری آیتیں, بہت ساری حدیثیں, بہت سارے نصوص اس سلسلے میں وارد ہیں. ان میں سے چند ایک کا, 2 3 4 کا میں یہاں پر ذکر کروں گا, اور اس سے ایک مومن آدمی کے لیے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ یہ مہینہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے. آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بار بار سنی ہوگی کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ہم انسان اپنی زندگی میں بہت سارے گناہ کرتے رہتے ہیں, لیکن جب یہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے, اگر اس مہینے پر ایمان لاتے ہوئے, اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اگر کوئی مومن بندہ روزہ رکھتا ہے تو غفر له ما تقدم من ذنبه, اس سے پہلے کے جتنے سارے گناہ ہیں وہ سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ, اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ 29 یا 30 دن کا روزہ اگر ہم خلوص اور للہیت کے ساتھ رکھتے ہیں, روزے کے جو آداب ہیں, جو شروط ہیں, جو تقاضے ہیں, ان کو پورا کرتے ہوئے اگر ہم یہ 29-30 دن کے روزے رکھتے ہیں تو ہمارے پچھلے تمام گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. ایمانن کا مطلب ہوتا ہے اللہ پر ایمان لاتے ہوئے, رمضان کے روزوں کی فرضیت پر ایمان لاتے ہوئے. احتساباً کا مطلب ہوتا ہے خلوص کے ساتھ, کسی دنیاوی مقصد سے نہیں بلکہ خلوص اور للہیت کے ساتھ اللہ کے اجر کی امید رکھتے ہوئے, اس سے توقع رکھتے ہوئے اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو تمام گناہ, پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. لیکن یہاں پر ایک بات واضح رہے کہ گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں, کبیرہ گناہ اور ایک صغیرہ گناہ. کبیرہ اور صغیرہ میں فرق آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ جن گناہوں کے سلسلے میں کوئی دنیاوی سزا وارد ہوئی ہے یا کوئی اخروی وعید وارد ہوا ہے, اس کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر چوری کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا, یہ دنیاوی سزا ہے, اس کا مطلب یہ کبیرہ گناہ ہے. کوئی ایسا گناہ جس پر اللہ رب العالمین نے آخرت میں کسی سزا کی وعید سنائی ہے, اس کا مطلب وہ کبیرہ گناہ ہے. لیکن وہ بہت سارے گناہ جن کو گناہ تو کہا گیا ہے لیکن کوئی دنیاوی سزا مقرر نہیں کی گئی ہے, اس پر کوئی خصوصی وعید کی کوئی آیت یا کوئی حدیث نہیں آئی ہے, اس کو صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے. تو یہاں پر وہ تمام نصوص جن کے اندر اعمال صالحہ کی بنیاد پر گناہوں کی بخشش کی بات کی گئی ہے, ان تمام نصوص کے اندر صغائر مراد ہے, صغیرہ گناہ مراد ہیں. کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنا یہ ضروری ہے. گویا کہ رمضان کے اندر روزے رکھنے سے ہمارے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ کون سے گناہ؟ صغیرہ گناہ, وہ اپنے آپ معاف ہو جائیں گے. کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کروانے کا طریقہ ہے کہ اسی رمضان کے اندر ہم توبہ کر لیں. اگر ہم توبہ بھی کر لیتے ہیں, رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں, اس کا مطلب ہم تمام گناہوں سے اس مہینے کے اندر پاک ہو سکتے ہیں. اور یہ جو صغیرہ اور کبیرہ کی میں نے قید لگائی, اس کی دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعۃ ورمضان الى رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر. 5 جو نمازیں ہیں ان کے درمیان کا جو دورانیہ ہوتا ہے, ان میں جو گناہ ہوتے ہیں, جمعہ سے لے کر جمعہ تک جو گناہ ہوتے ہیں, ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جو گناہ ہوتے ہیں, یہ گناہ رمضان کے روزے رکھنے سے, جمعہ کی نماز پڑھنے سے, 5 وقتہ نمازیں پڑھنے سے, یہ عبادتیں ان گناہوں کے لیے کفارہ ہیں. اذا اجتنبت الکبائر, جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. اس کا مطلب جو کفارہ ہے وہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے, کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنا یہ ضروری ہے. اسی طرح سے رمضان اور اس کے روزوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنیے جو صحیحین کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. تھوڑی سی قدر لمبی روایت ہے, اختصار کے ساتھ میں اس کو بیان کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ. 12 ہو سکتا ہے سینکڑوں بار آپ نے یہ حدیث سنی ہو
لیکن ایک بار اس حدیث کو دوبارہ اپنے ذہن میں تازہ کیجئے اور کوشش کیجئے رمضان کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابن آدم یعنی انسان جو بھی عمل کرتا ہے نیک عمل، یہ تمام اعمال اس کے لیے ہیں، الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، خالص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہاں پر دو سوال ہے، ایک سوال تو یہ کہ جو بھی نیک عمل ہم کرتے ہیں وہ تو اللہ کے لیے ہی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے روزے کو خصوصی طور سے کیوں کہا کہ روزہ میرے لیے ہے؟ شراح حدیث نے اس حدیث کی شرح میں کہا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر اخلاص آنے کا سب سے زیادہ چانس ہے، بلکہ ریا آنے کا امکان بہت کم ہے، ریاکاری آنے کا امکان۔ اگر کوئی انسان روزہ رکھتا ہے، باہر لوگوں کو دکھانے کے لیے چاہے تو روزہ رکھے، اور گھر کے اندر جا کے پانی پی لے، کھانا کھا لے، کون دیکھنے جاتا ہے؟ اس کا مطلب اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے، روزے کے جو اور دیگر تقاضے ہیں ان کو پورا کرتا ہے، اس کا مطلب وہ اللہ کے خوف سے کر رہا ہے، لوگوں کے خوف سے نہیں کر رہا ہے۔ کیونکہ اگر لوگوں کے خوف سے ہوتا تو چاہے تو گھر کے اندر جا کے یہ سارے کام وہ کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس جو دوسری عبادتیں ہیں، نماز ہے، حج ہے اور صدقات و خیرات ہیں، ان عبادتوں کے اندر ریاکاری آنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، جبکہ روزے کے اندر ریاکاری آنے کا امکان نہ کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے اندر اب مکمل طور سے خلوص ہوتا ہے بندے کے نفس کے اندر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے۔ جب بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے تو میرے لیے رہتا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ اور جو دیگر اعمال ہیں، بہت ساری عبادتیں، ان عبادتوں کا اجر و ثواب لیمیٹڈ ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے۔ جیسا کہ بعض حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیتا ہے، 70 گنا دیتا ہے، 700 گنا دیتا ہے، لیکن روزے کا جو ثواب ہے وہ لامحدود ہے، ان لمیٹڈ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور جس کا بدلہ اللہ رب العالمین اپنے ذمہ لے لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اجر و ثواب یہ ان لمیٹڈ ہے۔ یہ روزے کی فضیلت ہے۔ کئی سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب روزہ رکھیں گے تو کیا روزے کا، رمضان میں روزہ رکھنے کا ثواب دیگر مہینوں میں روزہ رکھنے کے مقابلے میں کتنا گنا بڑھ جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ دیکھیے، بڑھنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کمیت کے اعتبار سے بڑھنا اور ایک کیفیت کے اعتبار سے بڑھنا۔ روزے کا، رمضان کے روزے کا جو ثواب ہے وہ کمیت اور کیفیت دونوں کے اعتبار سے بڑھ جاتا ہے۔ کمیت کے اعتبار سے بڑھتا ہے جو کہ ان لمیٹڈ ہے، کتنا ملے گا، جیسا کہ اس حدیث میں وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور کیفیت کے اعتبار سے دیگر ایام میں روزہ رکھنے کے مقابلے میں یا عبادت کرنے کے مقابلے میں رمضان میں اس کا ثواب زیادہ عظیم ہو جاتا ہے، زیادہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ علماء کرام نے بتائی ہے کہ روزہ دراصل، روزہ یہ صبر کا نام ہے۔ روزے کے اندر انسان صبر کرتا ہے۔ صبر 3 طرح کا صبر ہوتا ہے۔ ایک صبر ہوتا ہے الصبر علی الطاعات، نیکی کرنا اور اس پر ڈٹے رہنا صبر کے ساتھ۔ انسان رمضان میں نیکیاں کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور دیگر نیکیاں کرتا ہے، تو صبر کی ایک قسم پائی گئی الصبر علی الطاعات۔ صبر کی دوسری قسم ہے الصبر عن المعاصی، گناہوں سے بچنا۔ ایک مومن بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ گناہوں سے دور رہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، تو الصبر عن المعاصی بھی رمضان کے اندر ہے۔ تیسری قسم ہے صبر کی الصبر علی الاقدار، جو انسان کو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں ان پر صبر کرنا۔ ظاہر ہے رمضان کے اندر مشقت لاحق ہوتی ہے، ہم صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، یہ مشقت ہے، تو الصبر علی الاقدار بھی ہے۔ تو رمضان کے روزے کے اندر صبر کی تینوں قسمیں پائی جاتی ہیں، اور صبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کریم کے اندر انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والے جو بندے ہیں ان کا اجر بے حساب ہے۔
اس کا مطلب رمضان میں روزوں کا اجر بڑھ جاتا ہے. کتنا بڑھتا ہے؟ بے حساب اور انلمیٹڈ بڑھتا ہے. یہ اس کی فضیلت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر آپ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. آگے آپ فرماتے ہیں کہ الصِّيَامُ جُنَّةٌ, روزہ یہ ڈھال ہے. ڈھال کس چیز سے ہے؟ روزہ یہ دو چیزوں سے ڈھال ہے. ایک تو روزہ برائیوں سے ڈھال ہے, انسان کو برائیوں سے روزہ روکتا ہے. عام طور سے روزہ دار جو ہوتا ہے عام دنوں میں کئی سارے معاصی کرتا ہے, لیکن رمضان کے مہینے میں جب روزہ رہتا ہے تو کوشش کرتا ہے, برے سے برا آدمی بھی کئی ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام برائیوں سے بچا لیں, لیکن برے سے برا آدمی بھی کئی ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. تو یہ برائیوں سے اور معاصی سے ڈھال ہے. اور اسی طرح سے روزہ یہ جہنم سے ڈھال ہے, کیونکہ روزہ رکھنے والے کو اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت دی ہے, جہنم سے گلو خلاصی کی بشارت دی ہے. تو روزہ یہ دونوں طرح کا ڈھال ہے. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ. اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ آداب بتا رہا ہے روزے کے کہ جس دن روزہ رہو اس دن فحش باتیں نہ کرو, گالی گلوچ نہ کرو, وَلَا يَسْخَبْ, اور جو ہے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرو. فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. اگر کوئی تم سے گالی گلوچ کرے, تم سے لڑائی جھگڑا کرے, قتال کرے, فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ, تو کیا کہو میں روزے سے ہوں. شراح حدیث نے باقاعدہ اس حدیث کی شرح میں باقاعدہ یہ کہا ہے کہ خاموش نہیں رہو. اگر کوئی گالی دے رہا ہے, کچھ برا کر رہا ہے تمہارے ساتھ, تو کہو کہ میں روزے سے ہوں. اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کہو میں روزے سے ہوں. اور اس کہنے کے اندر ایک پیغام ہے, اس کو بتاؤ کہ اگر تم مجھے گالی دے رہے ہو تو میں بھی چاہوں تو گالی دے سکتا ہوں. تم میرے ساتھ برا سلوک کر رہے ہو, میرے اندر یہ طاقت ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی کر سکتا ہوں, لیکن میں ایسا کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ میں عاجزی اور کمزوری کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہا ہوں, بلکہ میں روزے سے ہوں اس لیے ایسا نہیں کر رہا ہوں. تو اس کو یہ پیغام دو کہ میں روزے سے ہوں بھائی, میں اس لیے ایسا نہیں کر رہا ہوں, میں عاجز نہیں ہوں, میں کمزور نہیں ہوں. آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے, آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. روزہ دار جب روزہ رہتا ہے, دن بھر بھوکا رہتا ہے, تو اس کے منہ سے ایک مخصوص طرح کی بو آتی ہے جو ناپسندیدہ ہوتی ہے لوگوں کو, لیکن اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی اطاعت کے لیے وہ آدمی بھوکا ہے جس کی وجہ سے بو آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کو اس کے منہ سے آنے والی یہ جو بدبو ہے یہ مشک سے زیادہ پسند ہے, کیونکہ یہ بدبو اللہ کی عبادت کی وجہ سے آتی ہے. اور آگے کہتے ہیں للصائم فرحتان, روزے دار کو دو خوشی حاصل ہوتی ہے. اذا افطر فرح بفطرہ, پورے دن بھوکا پیاسا رہنے کے بعد جب شام کو افطار کا وقت ہوتا ہے, ہر آدمی فطری طور سے خوش ہوتا ہے, خاص طور سے جس کو بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے, وہ خوش ہوتا ہے. اور اگر شدت کی آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے, اس وقت آپ اندازہ لگا, ایک روزہ دار ہی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس وقت اسے کتنی خوشی ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فطری خوشی کو بیان فرمایا کہ روزہ افطار کرتے وقت اسے خوشی ہوتی ہے. ایک خوشی تو ہوتی ہے کھا پی لیتا ہے, دوسری خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ میں نے ایک دن کا روزہ کمپلیٹ کیا, اللہ رب العالمین کی عبادت کیا. وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ, اور جب آخرت میں اپنے رب سے ملے گا تب دوبارہ وہ خوش ہوگا, جب اسے اس کا بدلہ ملے گا تو دوبارہ اس بدلے پر خوش ہوگا. تو اس حدیث کے اندر کئی ساری روزے کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. بات لمبی ہو رہی ہے, یہی پر میں بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک حدیث اور آپ کو بتاؤں گا کہ روزہ دراصل یہ تقوی کا مہینہ ہے, اللہ کی عبادت کر کے, معاصی سے اجتناب کر کے اپنی مغفرت کروا لینے کا مہینہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ رغم انف امرئ ادرک رمضان ولم یغفر لہ, کہ ایسا آدمی انتہائی گھاٹے اور خسارے میں ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پا کر کے گزار دیا, مہینہ گزر گیا, جب مہینہ ختم ہوا تو رزلٹ کیا آیا؟ لم یغفر لہ, مغفرت نہیں کروا سکا. تو رمضان کا مہینہ اگر کوئی پایا اور اپنی مغفرت نہیں کروا سکا,
وہ انسان بہت بڑے گھاٹے میں ہے۔ تو رمضان کے اس مہینے کو ہمیں تقوی حاصل کرنے کا مہینہ، اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کروانے کا مہینہ سمجھنا چاہیے۔ یہ موقع ہمیں ملا ہے، بے شمار دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ نعمت نہیں ملی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کی وفات آج ہو گئی ہوگی اور ان کو یہ مہینہ یہ نہیں نصیب ہوا، یہ نعمت نہیں ملی۔ اس لیے ہم یہ چند ایام ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ایام معدودات، چند ایام ہیں، یہ چند ایام گزر جائیں گے۔ ایسا نہ ہو جس طرح سے سال کے دیگر ایام لہو لعب میں اور غفلت میں گزرتے ہیں، یہ ایام اس طرح سے نہیں گزرنے چاہیے، یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ تو اس مہینے سے ہمیں بھرپور طور سے استفادہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آگے والی اسٹریمز میں رمضان، روزے اور دیگر بہت سارے مسائل کے بارے میں انشاءاللہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور اب ہم سوالات پر آتے ہیں۔